میں فرق نہیں ہے. اصل میں علم منزل ہے، تعلیم راستہ ہے اور تربیت اس راستے کی وہ روشنی ہے جو ہمیں منزل تک لے جاتی ہے. تعلیم ہر کسی کے لیے نہایت ضروری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جس بھی شعبہ یا مضمون کا انتخاب کیا جائے اس میں کچھ رہنما اصول ہوتے ہیں. بچوں کی تعلیم ہو یا تعلیم معرفہ، بنیادی تعلیم ہو یا اعلیٰ تعلیم، سب کے لیے معینہ ضابطے ہیں جن کا اساتذہ کو خیال رکھنا اتنا ہی لازمی ہے جتنا کہ مہذب زندگی کے لیے حصول تعلیم. اور تربیت انسان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی پانی ہے. ایک دفعہ دوڑنے لگے انسان کو بھی مردہ نہیں ہے. تربیت کو روشنی ہے علم کی منزل تک پہنچنے والے راستے پر چلنے والا انسان کو بھٹکنے لگتا ہے. اس کی انگلی پکڑ کے واپس اس کو رستے پر لے جاتی ہے اور ٹھوکر لگنے سے بچے جنت کے پھول ہیں. والدین کا بہترین ہتھیار اولاد جس سے بھی تعلیم کرتی ہے. اور یہ کہنا دینی فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کی پوری فکر ہونی چاہیے، ورنہ سب گرفت کا اندیشہ ہے. اگرچہ اس ذمہ داری میں پوری ملت، معاشرہ اور مملکت بھی شریک ہے، لیکن براہ راست ذمہ داری والدین اور اساتذہ پر عائد ہوتی ہے. خصوصاً آج کے حالات میں تو اس کی طرف غیر معمولی توجہ دینے کی ضرورت ہے. خدا کا شکر ہے کہ صورتحال کی سنگینی کا اب کسی حد تک احساس ہو چلا ہے اور مختلف اداروں اور جماعتوں کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں لوگ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں. غلط زندگی کے کچھ آثار نمایاں ہونے لگے ہیں. سبھی تعلیم و تربیت کے بندوبست میں متعدد دشواریاں آ رہی ہیں، لیکن بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں ان مشکلات کو حل کریں. بچوں کی تعلیم و تربیت کو مؤثر بنانے میں مدد دینے کے لیے آج میں نے اس کتاب کو منتخب کیا ہے، فن تعلیم و تربیت، اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی. اس کتاب کے مصنف افضل حسین اشار اپریل 2008 صفحات اس کے 487 ہے، ایڈیشن نمبر 11. اس کے بہت سے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، لیکن جو میرے پاس ہے وہ ایڈیشن نمبر 11 ہے. قیمت اس کی 170 روپے ہے. یہ کیونکہ میری ذاتی کتاب ہے، لیکن آج کے دور کے مطابق یہ گوگل پہ بھی پڑی ہے اور اس کی تقریباً 400 کے قریب قیمت. اس کے ناشر ہے اسلامک پبلیکیشن. اس کتاب کو 37 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے. جناب افضل حسین تعلیمی حلقوں میں کسی تعلق کے محتاج نہیں. 9 جنوری 1918 میں اتر پردیش کے ضلع حزیرہ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم دہلی سے حاصل کی، علی گڑھ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. انہوں نے ایل پی جو بی ایڈ کی مساوی ڈگری سمجھی جاتی ہے حاصل کی. ٹیچرس ٹریننگ کالج کو جوائن کیا. اس کے بعد یو پی اور بستی کے وائس پرنسپل بنے. 1949 میں درسگاہ اسلامی کے پہلے ڈائریکٹر مقرر ہوئے اور ایک عظیم اسلامی ماہر تعلیم بن کر ابھرے اور درسگاہ کی کلاس کے نصاب سمیت تعلیمی نصاب مرتب کیے. اس کے علاوہ اردو میں شاہکار تصنیف فن تعلیم و تربیت لکھی، جس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا. شراکت کے طور پر کھڑی ہے. وہ اسلامی اسکولوں میں گہرائی سے جڑے تدریسی طریقہ کار اور بچوں کی پرورش کی تکنیکوں کی گہرائی سے تحقیق کرتی ہے. اس جامعہ کام میں افضل حسین صاحب اسلامی تعلیمات کے پیچیدہ جال میں تشریف لے جاتے ہیں، نظرین کو اپلیکیشنز کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ اسلام کی تعلیمات کو مجسم کرنے والے اچھے افراد کی پرورش کی راہ کو روشن کیا جائے. کتاب کی بنیاد تعلیم کی جامع کوشش کے طور پر تسلیم کرنے میں مصروف ہے. اس میں نہ صرف علم کی تقسیم بلکہ اخلاقی کردار کی آبیاری اور روحانی نشوونما بھی شامل ہے.
افضل حسین صاحب نے تعلیم کی کثیر جہتی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے اسلامی روایت کی بھرپور اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ایسے افراد کی تشکیل میں ان کے کردار پر زور دیا ہے۔ فن تعلیم و تربیت تعلیمی اور پرورش کی تکنیکوں کی جامع تنقید ہے، جس کی جڑیں تھیوری اور علم دونوں کتاب کا مفاد تعلیم اور بچوں کی پرورش کے مختلف پہلوؤں پر اپنی بصیرت انگیز گفتگو کے ذریعے چمکتا ہے۔ کتاب اسلامی تدریسی طریقوں پر روشنی ڈالتی ہے، جس میں سیکھنے کے سازگار ماحول کو فروغ دینے کے لیے پر زور دیا ہے، جو ہر سیکھنے والے کی انفرادی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ کلاس روم کے انتظام کی حکمت عملیوں، مؤثر تدریسی طریقہ کار اور طلبا کی فکری اور جذباتی نشوونما کی تشکیل میں اساتذہ کے کردار پر توجہ دیتی ہے۔ فن تعلیم و تربیت سے قابل ذکر پہلو میں تعلیمی عمل میں اس کی نفسیاتی بصیرت کا اہتمام ہے۔ مصنف نے بچوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا ہے، مختلف ترقیاتی مراحل کی منفرد خصوصیات اور چیلنجوں کو سمجھنے اور ان سے نپٹنے کے بارے میں قیمتی نقطۂ نظر پیش کیا ہے۔ یہ کتاب بچوں کی تربیت دیکھ بھال اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے اہم کردار پر زور دیتی ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ مثبت تعلقات استوار کرنے، ان کی عزت نفس کو فروغ دینے اور ایسے افراد کو جنم دینے کے بارے میں عملی مشورہ فراہم ہے۔ اگرچہ فن تعلیم و تربیت کے بارے میں قیمتی بصیرت پیش کرتی ہے، کچھ قارئین کامی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے خیالات اور نقطۂ نظر کو کسی مخصوص فرد سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ مزید اس کتاب کو کچھ افراد واضح کرنے کے لیے مزید ٹھوس مثالوں اور کیس اسٹڈی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ افضل حسین صاحب کا مرکز تربیت یا جامع ترقی کا تصور ہے، جو اسلامی تعلیم کا مرکز ہے۔ پرانی آیات، نبوی روایات اور علمی بصیرت کی کھوج کے ذریعے ایسے افراد کی پرورش کی ضرورت کا ظہور دیا گیا ہے جو اسلام کی طرف سے دی گئی عظیم خوبیوں کو مجسم کرتے ہیں، بشمول رحم، انصاف، عاجزی اور قیادتداری کا۔ ان کا خیال ہے کہ حقیقی تعلیم کلاس روم کی حدود سے معاملہ ہے اور کسی کے زندگی کے ہر پہلو میں موجود ہے اور افراد کو علم کے بندوں اور اس کی مخلوق کے محافظ کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو پورا کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کی زبانوں میں نہایت آسان اور سادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی قائم کردہ مثالوں کے ذریعے افراد کی اخلاقی روحانی ترقی کی تشکیل میں ذاتی مثال کی تبدیلی کی حالت طاقت کو واضح کرتے ہیں۔ ماہرین تعلیم اور والدین کے لیے عملی پیش کرتے ہیں جو مجموعی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں۔ وہ پرورش اور ماحول کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، جس کی خصوصیات ہمدردی، سمجھ اور احترام ہے۔ باہمی تعاون کے ساتھ سیکھنے، تجرباتی سرگرمیوں اور خاص طریقوں کے ذریعے تعلیم کے لیے ایک مکمل نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں جو دماغ اور دلوں کو مشغول رکھتے ہیں۔ کتاب کا سب سے زیادہ پرجوش پہلوؤں میں سے ایک عصری تعلیمی بصیرت کا لاجواب اسلامی اصولوں کے ساتھ انضمام۔ افضل حسین صاحب جدید چیلنجز جیسے تکنیکی ترقی، عالمگیریت اور ثقافتی تنوع سے نپٹتے ہیں اور تعلیم کے لیے گہرے نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں جو جدت باعث کو تسلیم کرتے ہوئے اسلامی اقدار اصولوں سے وفاداری کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ مزید تعلیم کی روحانیت کے کردار کی کھوج کرتے ہوئے الہی کے ساتھ گہرے تعلق کو فروغ دینے اور طلبا کی زندگیوں میں روحانی طریقوں کو شامل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں، جیسے کہ نماز، اللہ کا ذکر اور غور و فکر کو نصاب میں شامل کرنا لوگوں کو زندگیوں کے لیے ایک متوازن نقطۂ نظر پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے، دنیاوی اصول کو روحانی خواہشات کے ساتھ ملاتا ہے۔ ابھی ہم نے میڈم اسما نے بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں، کچھ طریقہ کار بتائے جو ہماری نئی ٹیکنالوجی اس کو ہم سمجھ رہی ہے۔
پھر انصاف کے حوالے سے بات کی، صدر شیخ نے بات کی، لیکن اس کتاب کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اسلامی حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک ایک موضوع کے اوپر پرانی آیات موجود ہیں، احادیث نبوی موجود ہیں۔ ان میں سے میں کچھ کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ ایک اچھا استاد بننے کے لیے ہر انسان اپنی انسپریشن تیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اثر کے چند طریقے تدبیر جو اگر کوئی انسان اپنے زندگی کا حصہ بنا لے، اپنے آپ میں بہترین استاد بنا سکتا ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پریکٹیکل اپلیکیشن یہ طریقہ کار ہے جس میں انسان وہ کرے کہ وہ پہلے خود کرے پھر دوسروں کو بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم یہ چیز سیکھتے ہیں، اس سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے یعنی انہوں نے ایک جب تقویٰ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا میں ہوں۔ جب انہوں نے فقر کی تعلیمات دی تو سب سے پہلے اپنے پیٹ پر خود پتھر باندھ دی۔ اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن ان ایزی اینڈ انڈرسٹینڈیبل وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ اپنے خیر تک بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب وہ کار کرتے تو وہاں موجود ایک اگنور بندہ، ایک بہت بڑا عالم ہر بندے تک بات پہنچتی۔ یہ نہیں تھا کہ صرف ایک بندے تک بات پہنچے، اور ایک اچھے استاد کی پہچان یہ ہے چاہے زبان پر کتنا ہی عبور کیوں نہ حاصل کر لے لیکن اس کی بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تیسری چیز میں انتہائی اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے جیسچرز کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے فرمایا اگر کوئی یتیم کا خیال رکھے گا تو وہ اور میں جنت میں ضرور ایسے ہوں گے۔ اور دو ملے اب میں نے بھی جب پڑھا، میں بتا دوں نا آپ کو، اب میں نے بھی جب پڑھا تو مجھے بھی اب میں جب بھی یہ اشارہ کروں گی تو مجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ضرور آئے۔ اور ایک بہترین طریقہ کار ہے اٹھانے کا۔ اور میڈم اس کو تھوڑا سا جی میں جنت کی جیسے میری مکمل جیسے میری بھی دو میڈم آپ نے بہت اچھا بتایا کہ میں بیٹوں کے پالیسی بھی ہے، بیوی کے پالیسی ہے، ایک اور بھی ہے اسی طرح سے بات پریکٹیکل فیکٹر۔ ہم بات کرتے ہیں نا کہ آج کے دور میں یہ سارے طریقہ کار لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ میڈم شکریہ جزاک اللہ، آپ نے مجھے اس میں ہیلپ کیا۔ اب اس کی بات ہے پراپر لرننگ ایٹماسفیئر۔ ابھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال رکھتے تھے، ٹائم لوکیشن اور بہترین لوکیشن دیکھتے تھے تاکہ صحابہ کرام بور نہ ہوں۔ یہ اس حوالے سے ہے تو کرے لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے پڑھائی سے بھاگتے۔ اس کے بعد ہے ٹیلر میڈ لیسن، سچویشنل میتھڈ، یعنی سچویشن کے مطابق ڈیل کرنا۔ ابھی یہ صبح بات ہو رہی تھی اسیسمنٹ کہ ہم کیسے بچوں کی اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ہے لیکن میں کچھ بدوات کی وجہ سے اس کو سناؤں گی تو نہیں، لیکن میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص نے جو عمل کیا کہ اس کو وہاں نہیں سمجھایا بلکہ اوور آل انہوں نے بتا دیا کہ مسجد میں یہ کام کرنے کی مسجد جگہ نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کو الگ لے جا کے سمجھا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز سے سب کو نہیں گزارتے تھے۔ ڈفرینشیٹ جو کرنا ہے یا ڈفرینسز ہیں، جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، اس کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کہاں پہ کس بندے کو کس طریقے سے اس کی جو نیڈس ہے اس
کی جو ضروریات ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تو ہمارے لیے کوئی ہو ہی نہیں مل سکتا. اسی طریقے سے سوال و جواب کا طریقہ، کوشچننگ ٹیکنیک، ابھی ہمیں کوشچن بینک بنانے کے لیے کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا یہاں پہ انتجسس کا عنصر جو ہے وہ دکھایا گیا. سوالات بھی ہیں تو کیا خیال ہے اس کے جسم میں کوئی میل باقی رہے گی؟ یہ ٹیکنیک بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ آپ نے پہلے سوال کیسے کرنا ہے، اس کے اندر جواب کیسے آپ لوگوں نے بچوں تک پہنچانا ہے، یا کیسے ہمیں وہاں تک وہاں پہ کیا. اب قرآن مجید کی جب ہم بات کرتے ہیں یہیں کے ساتھ قرآن مجید کا حصول تدریس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آئی. سب سے پہلی چیز ہے ویژن، جس کی ہمیں آتے ہی بات ہوئی ویژن کیا. قرآن کے نظر سے قرآن تعلیم انسان کو اپنی بصیرت عطا فرماتے ہیں جس سے انسان اپنے لیے مقصد زندگی کا تعین کرتا ہے. مثلا ایک آیت کا ترجمہ ہے سورۃ الجن، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اسی طرح سے قرآن پاک میں مثالوں کا استعمال کیا گیا، کہانی کا استعمال کیا گیا قصص الانبیاء کے ذریعے. یہ ترجمہ ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض حمایت بھی ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی. اس میں تو بہت ساری تھی لیکن میں نے وقت کی قلت کی بنا پہ یہ خلاصہ کر دیا. ابھی اسی طرح سے مثالوں کے ذریعے اس مثال کا مجھے صبح بہت فائدہ بھی ہوا، اور باقی میں نے اس کو پڑھنے کے بعد اس کو کرنے کے بعد میں نے اس کو کیا کہ خزاں کا موسم آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی تحریر کو ہلایا تو سارے پتے جھڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے اور اس کے گناہ بھی اسی طرح. ساتھ ہی یہاں پہ بچے مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے. ایک بچی نے مجھے کہا کہ سر میں آپ کو لذیذ ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ٹائم بھی بہت شوق تھا. میں نے کیا کیا فل پودے کے پاس نہیں کہا بیٹا یہ دیکھو یہ پھول ہے، یہ پتے ہیں، یہ ٹہنی ہے، یہ پودا ہے. آپ ایک لفظ استعمال کر سے ظاہر میں جتنے بھی الفاظ آپ کے یہ سارے کے سارے سرحدیں جاتے ہیں نزدیک ہے. یعنی اس حدیث کا اس کو پڑھنے کے بعد واقعے کو مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ ایک ہی لمحے میں کہ وہ سمجھانا آسان ہو گیا. سرحدیں جاتی نزدیک ہے. پھر بچوں کو پریشانی ہو رہی تھی سرحدیں تزمین کیا. میں نے ایک تھوڑا دوسرے پہ لگا دیا. میں نے کہا یہ تو پیبل کاری کرتے ہیں، ایک ٹہنی توڑتے ہیں دوسرے پہ لگا کے پودا بناتے ہیں، یہی ہماری تزمین ہے. کسی دوسرے شاید کا مٹھا بنا کر لگا دیتے. تو یہ چیز یعنی مجھے اتنا اس کا فائدہ ہوا کہ میں نے بہت بڑا پڑھا ہے. اگر پورا پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا زندگی میں، یہ میں بات کر رہی ہوں. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے طریقے جو ہمارے جتنے بھی ہم نے پڑھے، جتنے بھی ہم نے سارے طریقے دیکھے، تو میں اس کتاب کو پڑھ رہی تھی تو ساتھ ساتھ میں اس کو لکھ رہی تھی. تو آخر میں پڑھے تعلیم میں تربیت معلمین اساتذہ اور تعلیم اور تربیت کی فن میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے فکر انگیز مسائل کے طور پر یہ کتاب کام کرتی ہے. نظام کام ہر فرد کے لیے قابل قدر وسیلہ ہے جو جدید دنیا کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے کیے گئے. اسلام تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہنے کی بہت اچھی کتاب. اور اس پہ مجھے ساتھ ہی یہاں پہ بچے مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے. ایک بچی نے مجھے کہا کہ سر میں آپ کو لذیذ ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ٹائم بھی بہت شوق تھا.
मैंने क्या किया, फल पौधे के पास मैंने कहा बेटा ये देखो, ये फूल है, ये पत्ते हैं, ये टहनी है, ये पौधा है। आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते जारी में जितने भी अल्फाज आपके ये सारे के सारे सरते जाते नज़ीर है, यानी इस हदीस का उसको पढ़ने के बाद वाक़े को मुझे इतना फायदा हुआ कि एक ही लम्हे में कि वो समझाना आसान हो गया। सरते जाते नज़ीर है। फिर बच्चों को परेशानी हो रही थी सरते तज़मीन क्या, मैंने एक थोड़ा दूसरे पे लगा दिया, मैंने कहा ये तो पैबंद कारी करते हैं, एक टहनी तोड़ते हैं दूसरे पे लगा के पौधा बनाते हैं, यही हमारी तज़मीन है। किसी दूसरे शायद का मित्रा बना कर लगा देते। तो ये चीज यानी मुझे इतना इसका फायदा हुआ कि मैंने बहुत बड़ा पढ़ा है, अगर पूरा पढ़ेंगे तो कितना फायदा होगा जिंदगी में, ये मेरे से बात कर रही हूँ। इसी तरह से और भी बहुत सारे तरीके जो हमारे जितने भी हमने पढ़े, जितने भी हमने सारे तरीके देखे, तो मैं इस किताब को पढ़ रही थी तो साथ साथ मैं इसको लिख रही थी। तो आखिर में खड़े तालीम में तरबियत मौलवी असातिज़ा और तालीम और तरबियत की फन में दिलचस्पी रखने वाले हर फर्द के लिए फिक्र अंगेज मसाइल के तौर पर ये किताब काम करती है। निजामी काम हर फर्द के लिए काबिल कदर वसीला है तो जदीद दुनिया की पेचीदगियों को नेविगेट करने के लिए इस्लाम की तालीमात पर मजबूती से कार्य करने की